السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک بڑی تحقیق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن اور ہر مسلمان کو پتا چلے۔ کچھ سال پہلے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ روزے سے صرف اور صرف نظام ہضم کو آرام ملتا ہے، لیکن جیسے جیسے علم طب نے ترقی کی، اس حقیقت کا بتدریج علم حاصل ہوا تو کہا نہیں، روزہ تو ایک طبی معجزہ ہے۔ اب آئیے سائنسی تناظر میں ہم دیکھیں کہ روزے سے ہماری صحت مندی میں کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نظام ہضم میں روزے کا اثر۔ اب نظام ہضم میں کون کون سی چیز داخل ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 منہ، نمبر 2 جبڑے، نمبر 3 لعابی غدود، نمبر 4 زبان، نمبر 5 گلا، نمبر 6 مخوی نالی یعنی گلے سے لے کر معدے تک خوراک پہنچانے والی نالی۔ معدے، 12 انگشتی، آنت اور جبڑے اور جسم کے مختلف حصے اس نظام کا حصہ ہے۔ جب آدمی کھانا شروع کرتا ہے یا کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور جسم کا ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے باوجود اعصابی دباؤ اور غلط خوراکی کی وجہ سے یہ گھس جاتا ہے۔ 1 ماہ روزہ رکھنے پر یہ سارے اعضاء کو آرام ملتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب سائنس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سال میں کم سے کم 1 ماہ تو انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کو تو برداشت کرنی ہی چاہیے۔ اس سے جسم کو بڑی قوت ملتی ہے، خون پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، معدہ، پھیپھڑے، جگر، ان ساری چیزوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، دل کی بیماری دور ہوتی ہے، دھڑکن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جس بات کو آج سائنس نے ایکسپٹ کیا ہے، آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی کے ذریعے اس حکم کو صادر کر کے اپنے ایمان والے اور مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچانا چاہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلم سماج اسلامی معلومات کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے، اسلامی سیرت کو اپنانے سے دور ہے، روزہ رکھتے ہی نہیں، روزے کے فوائد بھی جان کر وہ اپنے آپ پر یہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف اٹھائے، میرے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے، وہ تو ہمہ وقت چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر مصیبت سے دور رہے۔ ایک پروفیسر مولڈ پال نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں جب اسلامی علوم کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں روزے کے باب پر پہنچا تو میں چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا بڑھیا فارمولا دیا ہے، کتنا اچھا فارمولا دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا فارمولا بھی نہیں دیتے تب بھی کام بن جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے میں بہت بڑا فائدہ ہے، ہماری جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزے کو اپنائے، روزے کو ہرگز نہ چھوڑے، اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں 4 چاند بھی لگ جاتا ہے، ہماری صحت بھی صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔